السلام علیکم جی۔ ادارے انسٹیٹیوٹ آف پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ اپلائیڈ گروتھ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا تربیتی سیشن ہے اس میں محترم زبیر شبیر صاحب ہمارے معلم ہیں، محقق ہیں، اور ان کا ایک 6 نکاتی پروگرام ہے جو انہوں نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ترتیب دیا ہے، اور اس میں ہمیں آج کل جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تربیت کے حوالے سے، بینگ پیرنٹس ایز ماں باپ کے حوالے سے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو اب پرورش اور تربیت ہے اس میں بہت فرق آ گیا ہے۔ اولاد کا جو رسپانس ہے، جو ریاکشن ہے ہماری تربیت کے حوالے سے، وہ بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ اس کو اب کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے، قرآن کے ریفرنسز کے ساتھ ہمیں اللہ کی کتاب سے کیا ہدایت ملتی ہے کہ ہمیں بچوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے، ان کے جو آگے سے ریاکشنز، جو رسپانس ہوتے ہیں، ان کو کیسے مینج کرنا چاہیے، اور کس طرح سے ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکیں کہ ان کی تربیت اچھے طریقے سے ہو۔ تو آج کل ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اولاد کا رویہ جو ہے وہ کئی دفعہ نامناسب برا ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ جس طرح ہمارے ٹائمز میں ہم نے دیکھا، ہمارا ایک ماحول ہوتا تھا، ایک تمیز کا دائرہ ہوتا تھا، سوال پوچھنا زیادہ نہیں مناسب سمجھا جاتا تھا، اور بہت سارا جو ہوتا تھا اولاد جو تھی بات مانتی تھی۔ اور اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ سوال بھی کرتی ہے، بات بھی نہیں مانتی ہے، اور کئی دفعہ رویہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے۔ تو کیا اولاد کا برا رویہ یا عمل صرف ماں باپ کی ناقص تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے، یا اس کے پیچھے بہت ساری دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں؟ تو یہ پہلا سوال ہوگا جو میں زبیر شبیر صاحب کے سامنے رکھوں گی۔ السلام علیکم زبیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، امید ہے آپ خیریت سے ہیں۔ جی الحمدللہ، جی اللہ کا شکر۔ جی زبیر صاحب، یہ جو سوال ہے جو آج کل سب پوچھتے ہیں اور ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ماں باپ بطور ماں باپ، تو آپ اس کا کس طرح سے ہمیں سوال کا کچھ جواب دیجئے کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو، اپنا طریقہ چینج کریں، رویہ چینج کریں، کیا سمجھیں جب اولاد کا رویہ برا ہوتا ہے اور یا کوئی عمل برا ہوتا ہے، تو ہماری تربیت کو ہمیں کس طرح سے چینج کرنا چاہیے، یا اس میں کچھ بدلاؤ لانا چاہیے۔ جی جی جزاک اللہ، بہت شکریہ جی آپ کا، اور جزاک اللہ، آپ نے اتنی خوبصورتی سے اس پیغام کا آغاز کیا ہے۔ اور یقیناً جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے ماحول کو، تو عمومی طور پر جب ہم کسی بچے کو یا کسی بچی کو کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا فعل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کوئی برائی ہے اور کوئی بددیانتی ہے، بدعملی ہے، تو عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جو پہلا جملہ بولا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا تمہارے ماں باپ نے تمہاری تربیت نہیں کی؟ کیا تمہارے ماں باپ نے تمہاری تربیت نہیں کی؟ اب یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اگر یہ جملہ کسی ماں باپ کے کان میں پڑ جائے، اور خاص طور پہ ایسے ماں باپ کا کہ جن کا بچہ کسی ایکٹیویٹی میں، یا بچی ان کی کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ہے، تو ساری زندگی یہ سوچتے ہوئے گزار دیتے ہیں کہ پتہ نہیں، شاید ہماری تربیت میں کوئی مسئلہ رہ گیا تھا، شاید ہم کوئی اپنے بچے کو بتا نہیں پائے، کچھ کر نہیں پائے، ہماری تربیت کا فالٹ ہے۔ اور یہ چیز ان لوگوں کو ایک ایسی دلدل میں ڈال دیتی ہے، ایک ایسی ذہنی اذیت میں ان لوگوں کو، ماں باپ کو ڈال دیتی ہے کہ وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ جو ماں باپ اس طرح کی سوچ میں ایک دفعہ آ جائیں تو پھر ساری زندگی وہ اذیت ان کی جان نہیں چھوڑتی۔ ایون کہ اگر انہیں اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت مل جائے یا کوئی ایسی بات مل جائے جس سے جو ان کے لیے کسی مرہم سے کم نہ ہو، تو یہ جو جملہ ہے جی کہ جس میں کیا تمہارے ماں باپ نے تمہاری تربیت نہیں کی، یہ ایک جملہ جو ہے، یہ نہ کہ صرف ان ماں باپ کو جو مفلوج کر دیتا ہے ان کی ذہنی حالتوں کو، اور تربیت میں بھی ایک بہت بڑا فقدان پیدا کرتا ہے، اور نہ کہ صرف ماں باپ کو بلکہ اس بچے کو بھی،
کہ میرے ماں باپ نے میری تربیت نہیں کی، یہ فالٹ میرا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے ماں باپ کا فالٹ ہے، کیونکہ اس بندے نے تو فوراً یہ میری غلطی جو تھی ساری اٹھا کے میرے ماں باپ پر ڈال دی ہے۔ تو یہ میرے پاس بہترین موقع ہے کہ میں اپنے آپ کو اس جگہ سے بچانے کے لیے ٹیکل کروں یہاں پہ اس معاملے کو، کہ یہ تو میرا فالٹ ہے ہی نہیں، میرے ماں باپ نے مجھے نہیں کچھ سکھایا، یہ تو امی ابو کا فالٹ ہے۔ تو دراصل جی پوری یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کے اندر آتے ہیں تو قرآن کریم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آدم علیہ السلام نے یقیناً اپنی اولاد کی تربیت میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے اور بھی بہت سی مثالیں ہم دے سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہم ان مثالوں تک رکتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ اگر انبیاء کا معاملہ بھی ہم اپنے سامنے رکھیں تو قرآن کریم اس معاملے کو کتنی خوبصورتی سے ٹیکل کرتا ہے، اور قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہ جو ہم تمام کی تمام بد عملی اور تمام کی تمام بد دیانتی جو ہے وہ ماں باپ کے حصے میں ڈال دیتے ہیں، اور ہماری طرف سے تو وہ صرف ایک جملہ ہے جو کہ معاشرے کے اندر بہت بڑی تکلیف کی طرف لے جاتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ جملہ جو ہے دراصل یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ تربیت کے اندر محض ماں باپ یا صرف ماں باپ کی کوتاہی ہے یا ماں باپ نے یہ تربیت نہیں کی۔ قرآن کریم میں یہ بتا دیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دفعہ بھی، اور آپ دوسری طرف سے بھی جائیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دفعہ بھی، تو یہ سارے معاملات ایک نبی جو ہیں وہ کر رہے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، دونوں حضرت یعقوب بھی حضرت نوح علیہ السلام بھی، حضرت آدم کو بھی آپ دیکھ لیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی میں بات کرنا بھول گیا کہ ان کا بیٹا بھی جو ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جتنا بھی ہے وہ ہمارے سامنے جب آئے گا تو آپ دیکھیں کہ اس کو صرف محض والدین کے ساتھ اس کو چپکا دینا یہ بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ محض والدین کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دینا قرآن کریم کے پاس یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ تربیت کی اگر بات کی جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی تربیت جو ہے وہ ان کے چچا آزر کے پاس ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اب ایک ایسی شخصیت کہ جو ان پر ایمان بھی نہیں لائی، جو مسلم کاؤنٹ نہیں ہو رہی، ایک ایسی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کر رہی ہے کہ وہ ان کو پھر ایک امت کہہ کے پکارتا ہے قرآن کریم، اور ان کی حنفیت کی تعریفیں کرتا ہے قرآن کریم کہ وہ دین حنیف پر ہیں، اور ان کے بارے میں ہم بہت سی باتیں کر چکے ہیں کہ ان کا دور وہ پہلا دور تھا کہ جب حضرت انسان عقل انسانی جو ہے وہ اپنے رب کی تلاش میں نکلی ہے۔ صلات کا پورا قانون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دفعہ آیا ہے، حرام حلال کا پورا تصور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دفعہ ہمیں ملا ہے۔ تو اس پوری تربیت کے پیچھے بچپن ایک ہوگا، یقیناً ایک وقت ہوگا، یہ سارے معاملات ہوں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ آزر نے ان کی جو ہے ان کے چچا جو ہیں انہوں نے ان کی تربیت کی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری طرف آپ آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تربیت جو ہے مردوں میں، آپ دیکھیے ان کے دادا ہیں اور ان کے چچا ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان دونوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے یہ نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان یہ نہیں لائے، لیکن ابتدائی دور جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے کہ ان دونوں کے پاس ہے۔ اور قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے معاملات کے اوپر جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم ہیں پر ہیں، انک لعلی خلق عظیم، کہ خالق یہ کہتا ہے کہ آپ مخلوق میں، تخلیق میں، خلائق میں، اخلاق میں، کیونکہ بہت بڑا لفظ ہے، خلق کا ورڈ یوز کر کے قرآن کریم نے ان تمام تر چیزوں کو سمیٹ دیا ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ عظیم ترین اس مقام پر ہیں، خلق کے، تخلیق کے، اخلاق کے، خلائق کے، اور یہ خالق یہ بات کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ایک شاندار تربیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یہ کیسے ہم کمپیریزن کریں گے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ایمان نہیں لائے، اور ایک طرف جو ہے ایک نبی اور ایک رسول ہیں اور ان کی اولاد جو ہے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ حضرت یعقوب کی ہم نے مثال دی، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت آدم علیہ السلام کی۔
اس کا جواب ہمیں ملتا ہے سورہ القصص کے اندر. سورہ القصص میں آیت نمبر 56 کے اندر جب ہم آئیں گے، دیکھیے قرآن کریم نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. انک لا تہدی من احببت، آپ ان کو جو ہے ہدایت نہیں سے دے سکتے جن کو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ہدایت مل جائے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی چاہت کے مطابق کسی کو ہدایت مل جائے گی، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، یعنی جو کہ اس کا متلاشی ہوتا ہے. اچھا جی. اور اللہ جو ہے وہ محتدین کو جانتا ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ جانتا ہے. تو پتہ چلا کہ ہم ایک انسان ہونے کے ناطے اپنی پاسبلٹیز، اپنے احتمالات کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچے کو اپنا 100% دیتے ہیں، لیکن اس 100% میں ہدایت اور رشد کو شامل کرنا یہ رب نے اپنی طرف منسوب کر دیا ہے کہ اللہ دیتا ہے ہدایت، اللہ دیتا ہے رشد. تو ہم نے تو اپنی طرف سے اپنا عمل جو ہے وہ 100% اس کے اوپر اپنی سختی سے ہم نے کام بھی کیا، ہم نے یہ سب کچھ کیا، لیکن وہاں کا جو ماحول ہے، وہاں کے جو حالات ہیں، وہاں کے جو احتمالات ہیں، پاسبلٹیز ہیں، ان میں معاشرہ ہے، ان میں آج کل کے دور میں تو ہم جو ہے وہ انٹرنیٹ کو اگر لے لیں تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ تربیت کے اندر ایک بہت بڑی آڑ آتی ہے والدین کی طرف سے، لیکن وہ اتنے مجبور ہیں کہ نہ وہ اسے تھوک سکتے ہیں نہ اسے نکل سکتے ہیں. اب اس پوری کنڈیشن کے اندر ماں باپ بھی انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ دیکھیے اگر ہم کسی بچے کو منع کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس پہ تلاوت سن رہا ہوں، نہیں میں نے تو یہ ساری چیزیں اس لیے کی ہیں کہ میں نعت سنتا ہوں. اب یہ آنسر سننے کے بعد کوئی انسان اپنے بچے سے موبائل نہیں چھین سکتا، نہ لیپ ٹاپ لے سکتا ہے، نہ کوئی ایسا گیجٹ. تو ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا ہے اپنی ذات کے ساتھ، کہ ایک ماحول، ایک معاشرہ ایسا بنے گا، بن چکا ہے اور پہلے بھی تھا، کہ جس میں آپ نے تو 1000% اپنی تربیت کا جو عمل تھا وہ آپ نے کر لیا، لیکن اب جو معاشرہ ہے، ماحول ہے، اور باہر سے جو چیزیں اس بچے کے ساتھ انگیج ہوتی ہیں، ان چیزوں میں اللہ کے پاس یہ قوت موجود ہے کہ وہ اس بچے کو ہدایت کی طرف، رشد کی طرف لے کر آئے. یہ قوت، یہ طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ القصص آیت نمبر 56 میں یہ فرمایا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو یہ بات کرنی کہ یہ محض تربیت کے نتائج ہیں کہ کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی جو ہے وہ کسی برے فعل میں، کسی برائی میں یا بدعملی کے اندر جو ہے وہ ملوث ہے، تو اس کے 1000% نہیں 5000% جو ہے وہ اس کے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں. تو قرآن کریم اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے جی. ماں باپ جو ہیں وہ ان کو یہ گلٹی فیل ہوتی ہے، بعض اوقات ساری زندگی رہتی ہے کہ پتہ نہیں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہے. بھئی ہم اپنے اذہان، قلوب اور اپنے عمل کے مطابق، اپنے ادب کے مطابق جو کر سکتے تھے وہ ہم کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری سختیوں کی وجہ سے اولاد باغی ہو جاتی ہے، تو ہم نے اس کو ان تمام تر چیزوں سے بھی بچانا ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک اچھے میچور ماحول کے اندر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. تو ایک تو یہ جی ہمارے پہلے سوال کا جواب ہے کہ اس میں محض ہم صرف اور صرف والدین کو اس چیز کا ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے، بلکہ اس کے اندر بہت سے عوامل ہیں، اور آج کل کے دور میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ سے زیادہ آپ کے بچے کو انگیج کرتی ہیں اپنی طرف. اور ہم اس پورے ماحول میں جہاں تک اپنی طرف سے تربیت کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے بچے کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے بچوں کو رشد عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ زبیر صاحب. ڈیفینیٹلی جی. جیسے آپ نے ایکسپلین کیا ہے، قرآن کی روح سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ماں باپ کو ساری ذمہ داری یا رسپانسبلٹی یا ان کو نہیں دے سکتے کہ سارا کچھ انہی کے وجہ سے ہوا ہے. تو اگر ماں باپ اولاد کی تربیت کو لے کر مایوس ہوں تو اس کا علاج پھر کیسے کیا جائے، یہ پلیز اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا. جی جزاک اللہ جی.
बिल्कुल, ये बात भी उसके साथ ही जुड़ी हुई है जी, कि बाज़ औक़ात माँ-बाप जो हैं वो इंतहाई मायूस हो जाते हैं, ख़ास तौर पे इस तरह का कोई मुकालमा सुनकर कि जी माँ-बाप ने तरबियत नहीं की या माँ-बाप तरबियत नहीं कर सके, और या ये इस जैसे और भी बहुत से जुमले जो माँ-बाप को मायूस करते हैं। देखिए जी, मैं तो एक सादी-सी वन लाइन आंसर जिसे हम कहते हैं, इस पूरे सवाल का सिर्फ़ एक वन लाइन आंसर है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया है कि मैं सुल्ब व तराइब, कि मैं इंसान को कमर और सीने के दरमियान से इंसान जो है वो पैदा हुआ है। तो उसकी बात जब वो सुल्ब व तराइब की बात करता है, तो अगर वो रब एक इंसान को सुल्ब व तराइब से निकाल सकता है, वो रब इंसान को मसाइब से भी निकाल सकता है। अगर हमारा ये यकीन है, और है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ने कितनी मुश्किल से इंसानी तख्लीक और पैदाइश के अमर को बयान किया है, तो उसमें जब हम ये देखते हैं कि एक इंसान सुल्ब व तराइब से पैदा निकल सकता है, तो फिर वो मसाइब से क्यों नहीं निकल सकता? मसाइब से क्यों नहीं निकल सकता? तो सबसे पहले हमने पहले भी बहुत से प्रोग्राम्स में ये बात की थी कि मायूसी को जो चीज़ ख़त्म कर सकती है, वो आपका बेहतरीन मुकालमा है। बेहतरीन मुकालमा है। और ये याद रखिए कि यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, और इस पर इंशाअल्लाह बहुत डिटेल में हमारी गुफ्तगू होगी, कि ये याद रखिए कि खामोशी भी एक एनर्जी है, और ये मुकालमे का हिस्सा होती है। मैं एक जुमला बोलने के लिए कितने पॉज़ेज़ ले रहा हूँ, और उन पॉज़ेज़ में चाहे सेकंड्स के हवाले से खामोशी की मुदाखलत आप सुनते हैं, कि मैंने कोई बात की, उसके बाद मैं खामोश हुआ, उसके बाद फिर मैंने बात की। तो ये जो मेरे पॉज़ेज़ हैं, इन पॉज़ेज़ में शामिल होने वाली खामोशी दरअसल मेरे मुकालमे को तक़वियत देती है, मुझे क़ुव्वत देती है, दूसरे को अट्रैक्शन देती है, कि वो अट्रैक्ट होता है दूसरा इंसान, और उसे खूबसूरत अंदाज़ में वो बात समझ आती है। हम बाज़ औक़ात अपने बच्चों को के हवाले से हमारा मुकालमा इतना ज़ईफ़ होता है, इतना ज़ईफ़ होता है, कि हम बाज़ औक़ात अपने बच्चों से बात करते हुए, उन्हें समझाते हुए साँस भी नहीं लेते। हम सारी नसीहतें, हम सारी बातें एक ही नशिस्त में, एक ही दफ़ा मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। वो एक बॉल जो उसने मारी और वो शीशा टूट गया, एक अलमारी, वहाँ से बात शुरू हुई, और उसकी पूरी साबका ज़िंदगी के ऊपर जितनी उसने गलतियाँ की थीं, उन सारियों के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई है। वो जो लास्ट टाइम उसने गाड़ी को ख़राब कर दिया था, वो जो कालीन जो है वो फट गया था, वो जो कपड़े उसके ऐसे हो गए थे, वो जो पढ़ाई में वो मार्क्स अच्छे नहीं ला सका, ये सारी चीज़ें हम घुमा-फिरा के उस एक गलती के साथ जोड़ते हैं, और उसके बाद जो हमारा मुकालमे का उसलूब होता है, वो इतना ख़तरनाक होता है कि उसमें हम विदिन सेकंड्स उसकी माइंड मेमोरी को फुल कर देते हैं। वो जो माइंड मेमोरी जो अल्लाह ने उसकी बनाई है, आप ये देखिए कि क्या आपका बच्चा 10 दिनों में एक नसीहत को हज़म करता है? क्या वो 20 दिनों में एक नसीहत को हज़म करता है? क्या वो 30 दिनों में 3 नसीहतों को हज़म करता है? तो कम से कम आप ये तो देखिए कि इसका मेमोरी कार्ड, माइंड मेमोरी कार्ड जो है इसका, वो उसके अंदर स्टोरेज कितनी है, और वो कितनी चीज़ें जो है वो ले सकता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने उसको इतनी नसीहतें कर दी हैं कि अब वो मेमोरी कार्ड फुल हो गया है। अब जो कुछ आप उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो गिर रहा है, वो नहीं सुन रहा, वो नहीं समझ रहा। तो हमें सबसे पहले इस मुकालमे के अंदर खामोशी को शामिल करना है। हमने सबसे पहले अपने मुकालमे के अंदर खामोशी को शामिल करना है, क्योंकि खामोशी बहुत बड़ी ताकत है, खामोशी बहुत बड़ी एनर्जी है। तो मुकालमे के अंदर मेरी दरख्वास्त ये रही कि आप जब भी अपनी औलाद के साथ बात करें, आप जब कभी अपने बच्चों के साथ कोई मुकालमा करें, उनके साथ बैठ के उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें, कुछ बात समझाने की कोशिश करें, तो एक तो आपकी बात जो है वो पॉजेज़ के अंदर होनी चाहिए, कि आप जो हैं बात आपने की, फिर आप ठहर गए, फिर आपने बात की, फिर आप ठहर गए। तो ये पॉजेज़ जो होंगे, ये आपके बच्चे
بچے کے میموری کے اندر جگہ بنائیں گے. یہ چیزیں آپ کے بچے کی مائنڈ میموری کے اندر جگہ بنائیں گے، اسپیس بنائیں گے. تو میری یہ درخواست ہے کہ ایک کہ مایوس ہونے کے بجائے اس بات پر یقین رکھیے کہ وہ رب جو آپ کو صلب و ترائب سے نکال سکتا ہے، وہ رب آپ کو مصائب سے بھی نکال سکتا ہے. دوسرا، آپ کا مکالمہ جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ اس میں پازز ہونے چاہیے. وہ پازز جو ہیں وہ بچے کا دماغ جو ہے اس کے اندر سپیس بنائیں گے تاکہ وہ کچھ لے سکے. وہ اس کے اندر اٹریکشن ہوگی، اس کے اندر کسی نہ کسی چیز کو جاننے کی جو ہے وہ ایک صلاحیت پیدا ہوگی اور وہ آپ کی بات کو سمجھے گا. تو بالکل بھی ہم نے مایوس نہیں ہونا اور نہ کبھی ہم مایوس ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری اولادیں بہترین اولادیں ہیں اور بس انشاءاللہ ان کے عوامل کی تائید کرنا شروع کیجئے. انہیں دیکھیں، یہ ایک انسانی اس کی تخلیق کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے سراہا جائے. تو جب ہم کسی کو سراہتے ہیں تو اس کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر قوت آتی ہے، اس کے اندر زندگی آتی ہے، وہ جینا چاہتا ہے. ان تمام تر چیزوں کو ہم اپنے مکالمے کے ساتھ جو ہے اس سے جا سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. بالکل، ماشاء اللہ، بہت شکریہ زبیر صاحب. ڈیفینیٹلی ہر انسان کو کی فطرت میں ہے کہ اسے سراہا جائے، اپریشیٹ کیا جائے. اور بچے بھی جب چھوٹے ہوتے ہیں، بچے معصوم ہوتے ہیں، اور ان کو جب اس طرح کی کوئی تلخ چیزیں سننے کو ملیں تو پھر ان کا پھر آگے سے رویہ بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو کلوز کر دیتے ہیں، شیل میں چلے جاتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو پھر وہ ایسی بگڑی بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی آپ کو پھر اور جو ہے نا لگتا ہے کہ جیسے بچہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے یا ٹھیک بات نہیں کر رہا. لیکن اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ اس کو ایک گلہ ہوتا ہے ماں باپ سے کہ اس کی کوئی ایفرٹ یا اس کی جو اچھائی ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا. تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک سب سے پہلے بچوں کے اندر کی اچھائی جو بھی ان کی ہو، کوئی اچھی بات اس کو بہت اپریشیٹ کر کے اکنالج کرنا چاہیے، ریکگنائز کرنا چاہیے. تو پھر بچوں کے اندر وہ ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اس کو اور زیادہ کریں، اور اس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. نہ کہ جو کہ ان کے اندر اگر کوئی چھوٹی موٹی کہ خوشی کا اور رضامندی کا کیا ڈفرنس ہے، کیا فرق ہے اس میں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ خوش ہوتے ہیں ہم یا ہم راضی ہوتے ہیں، تو ان دونوں کا ذرا فرق پلیز ایکسپلین کیجیے گا. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور میں پچھلی آپ کی بات کو تھوڑا سا بس میں گرا لگانا چاہتا ہوں اس میں، کیونکہ آپ نے بڑی جی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا ہے. دیکھیے، قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کی جب ان کے ہاں ان کو بیٹا دینے کی بشارت آتی ہے تو دیکھیں قرآن اپنی بات مکمل کرتا ہے اور وہ پھر آپ کے علم کے حوالے، آپ کے قلم کے حوالے اپنی اس بات کو کرتا ہے، آیت کو، کہ لیجئے جناب اب اس پر تحقیق کے دروازے کھولیے اور تحقیق کے گھوڑے دوڑائیے، تحقیق کے پرندوں کو اڑائیے اور دیکھیے کہ یہ آیت جو قرآن کریم میں پیش کی ہے کہاں تک اس کے اندر صداقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی جب بات کی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے ہاں اولاد، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو یحییٰ دیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی نشانی بتا دیجئے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے 3 راتیں جو ہیں، 3 دن جو آپ کے ہیں، دن رات جو ہیں، اس میں آپ نے کسی سے مکالمہ نہیں کرنا. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مکالمہ جو ہے یہ کتنا اہم ہے. یہاں سے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ مکالمہ کس قدر اہم ہے کہ مکالمے میں خاموشی کتنی اہم ہے کہ وہ 3 دن کی خاموشی جو ہے، وہ جو قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بات کی ہے، تو وہ 3 دن کی خاموشی جو ہے وہ انسانی جسم کے اندر، یعنی یہ صمت، یہ جو خاموشی ہے، یہ خاموش رہنا جو ہے، یہ انسانی جسم پر کس قدر گہرے اثرات ہوتے ہیں اس کے، کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ولادت کی طرف ایک جوڑے کو، میاں بیوی کو لے کے جایا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو قرآن کریم ٹول بتا رہا ہے وہ خاموشی ہے. یہاں سے ایک نیا دروازہ قرآن کریم کھولتا ہے
کہ انسانی جسم کے اندر بڑی تغیرات، بڑی چینجنگز لانے کے لیے انسان کا خاموش ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے اندر بھی اعتدال ہو، کیونکہ انتہا درجے کی خاموشی جو ہے وہ بھی انسان کے لیے، کہ جس میں مکالمہ بالکل بھی نہ ہو، وہ بھی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کی دفعہ 3 راتوں 3 دن کی خاموشی کا ذکر کر کے قرآن کریم میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، جن کے ہاں ایسے معاملات ہیں، تو وہ کم از کم اس فارمولے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنا مکالمہ جو ہوگا، کیونکہ اس مکالمے کے اندر وہ لوگ ڈائریکٹلی اللہ کے ذکر کی طرف آئیں گے، ظاہر ہے آپ خاموش رہیں گے، تو آپ کو جس نے خاموش رہنے کا کہا ہے، آپ اس کا تو ذکر کر سکتے ہیں نا جی، آپ اسے اپنے دل میں تو یاد کر سکتے ہیں جی، آپ آپ اس کے ساتھ مکالمہ کر سکتے ہیں نا جی۔ تو یہ جو خاموشی ہے نا آپ کی، یہ بڑی اہم ہے، اور اس کی طرف جو قرآن کریم نے اشارہ کیا کہ ہم نے حضرت زکریا سے فرمایا کہ آپ 3 راتیں جو ہیں، 3 دن رات جو ہیں وہ آپ کے، اس میں آپ نے کسی سے مکالمہ نہیں کرنا، اور اس کے بعد اس کے نتائج یہ ہیں کہ آپ کو ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کریں۔ تو پتہ چلا کہ خاموشی بھی ایک بہت بڑی قوت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، وہ جو اس کے بعد آپ نے جو سوال فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم 2 الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آ، خوش ہونا اور رضا، رضامندی میں، رضا اور خوشی کے اندر جو فرق ہے یہ کیا ہے؟ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر ہمارے مکالمے میں ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں کہ جی اللہ آپ سے خوش ہو، اللہ آپ سے خوش ہو، آپ اللہ سے خوش ہو جائیں، یہ بھی دعا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دعا دیتے ہیں جی کہ اللہ آپ سے راضی ہو، کچھ لوگ یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو، آپ اللہ سے راضی ہو جائیں۔ تو ان دونوں دعاؤں میں فرق یہ ہے جی کہ جو خوشی ہوتی ہے نا، یہ چند لمحات یا گھنٹوں کے اندر مقید ہوتی ہے، قیدی ہوتی ہے، لمحات کی، گھنٹوں کی۔ یہ ایک مخصوص کیفیت ہوتی ہے جو کچھ دیر کے لیے آپ پر طاری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ایک طویل دکھ یا کوئی غم۔ آپ دیکھیے کہ اکثر و بیشتر انسان کی زندگی میں غموں اور دکھوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غم جو ہے وہ بڑا مستقل مزاج ہوتا ہے، وہ انسان کے ساتھ دور تک سفر کرتا ہے، جبکہ خوشی جو ہے وہ اس کی جلد سانس پھولنے لگتی ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ وہ چند لمحات یا چند گھنٹوں تک محدود ہوتی ہے۔ تو جب ہم یہ کہیں کہ اللہ آپ سے خوش ہو یا آپ اللہ سے خوش ہوں، تو وہ خوشی جو بڑی محدود سی بات ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ سے راضی ہو، تو پھر یہ جو رضا ہے نا جی، یہ ایک کیفیت کا نام ہے جس کا تعلق آپ کی غمی اور خوشی دونوں سے ہے۔ پھر آپ غم کی حالت میں ہیں تو آپ راضی ہیں الحمدللہ، آپ خوشی کی حالت میں ہیں تو آپ راضی ہیں۔ تو جب بھی آپ دیکھیں قرآن کریم کا اسلوب دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن مخاطب کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وَلَسَوْفَ، وہ یہ نہیں کہتا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَسْعَدْ، پھر آپ خوش ہو جائیں گے، ہم ان قریب آپ کو دیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے، نہیں، قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ دے گا، عطا کرے گا کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ تو پتہ چلا کہ راضی رہنا جو ہے وہ خوش رہنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ خوشی میں آپ غم کی طرف نہ سوچتے ہیں نہ غم کی طرف جاتے ہیں، لیکن راضی رہنے کی کیفیت کے اندر، رضا کے اندر یہ اس کے اندر قوت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ یہ آپ کو غمی میں بھی حاصل ہو سکتی ہے اور خوشی میں بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ ان دونوں الفاظ کا جی بنیادی فرق ہے جی۔ بہت اچھا جی، ڈیفینیٹلی کیفیت جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ غمی خوشی دونوں میں اللہ کی رضا کے اوپر اپنے آپ کو صبر کرنا اور اس پہ سبمٹ کرنا، اسلم کرنا، تو اسی کیفیت کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مینٹین رکھ سکیں۔ اور جو خوشی ہوتی ہے وہ تھوڑے ٹائم کے لیے، جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں کچھ لمحات کے لیے، کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے اور اس کے بعد چلی جاتی ہے، تو وہ جیسے اڑ جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، اس کو ہم مقید نہیں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو چیز جو ہمارے ساتھ رہتی ہے وہ اللہ کی رضا کا احساس رہتا ہے، تو وہ ہمیں
چاہے ہماری جذباتی حیثیت جیسی بھی ہو، ایک جو آپ کے اندر ایک جو احساس کا ٹھہراؤ رہتا ہے، وہ جو کیفیت ہے وہ رضا کی ہے ماشاءاللہ۔ جی، نیکسٹ میں آپ سے سوال کروں گی کہ اولاد کو علم کے حصول کی خاطر پیسے دینا، یعنی پیسوں کا لالچ دے کر قرآن کا سبق پڑھانا یا راضی کرنا، یا اسکول کا بھی کام کرنے کے لیے اگر آپ کوئی پیسوں کے ساتھ اس کو جوڑ لیں نتیجے کو، تو یہ وعدہ کرنا کیا کوئی اچھا تربیتی عمل ہوگا آپ کے حساب سے؟ آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ جزاک اللہ جی، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے جی، انتہائی خطرناک۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ ماں باپ کے لیے، معاشرے کے لیے، ایک ماں کے لیے، ایک کے لیے اور ایک امت کے لیے کتنا خطرناک ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ ماں باپ کو یہ عادت ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کیجئے کہ قرآن پڑھ لیں، اس کے بعد ہم آپ کو نا یہ پیسے دے دیں گے، آپ کو نا ٹافیز مل جائیں گی، آپ کو برگرز مل جائیں گے، آپ کو پیزا منگوا دیں گے، آپ قرآن پڑھ لیں۔ کچھ ماں باپ ہیں وہ دنیاوی، جو بچے سکولز میں کام کرتے ہیں، کیمسٹری فزکس بایو جو بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ آپ یہ کر لیں، اس کے بعد ہم آپ کو جو چیز آپ کو چاہیے منگوا دیتے ہیں۔ اچھا جی، اور کوئی بھی اچھا عمل، کوئی بھی اچھی چیز جو کر رہا ہے، اس کے بدلے میں ہم تربیت کے اندر اپنے بچوں کو غیر محسوساتی انداز کے اندر ایک ایسے لین دین کے اندر جھونک دیتے ہیں کہ جس سے وہ ساری زندگی نہیں نکل پاتا۔ وہ بچہ جسے ہم نے بچپن میں یہ سکھایا ہو کہ آپ سبق یا سپارہ جو بھی قرآن آپ پڑھ کر آ رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو 100 روپیہ دیا جائے گا، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ وہ بچہ آگے بڑھ کر زندگی میں جب بڑا ہوگا تو پھر وہ قرآنی آیات یا دنیا کا کوئی بھی نیک عمل کرے گا، اس کے بدلے میں تو اسے کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا جی۔ آپ نے فزکس کیمسٹری بایو میتھ پڑھا کے، آئی ٹی پڑھا کے اپنے بچے کو جو بھی کروایا ہے، اس کے بدلے آپ نے پیسے دیے ہیں اور آپ نے یہ بڑا اچھا کام سمجھ کے کیا ہے، تو وہ جب کسی سرکاری محکمے میں جائے گا تو وہ تو ہر اچھے کام کے بدلے پیسے لینے کا عادی ہوگا، اور اسے ہم عادی بناتے ہیں خود اپنے گھر کے اندر، کہ اسے ہم قرآن کے بدلے پیسے دے رہے ہیں، ہم اسے پڑھائی کے بدلے پیسے دے رہے ہیں، ہم اسے ہر اچھے کام کے ساتھ کے لیے پیسے دے رہے ہیں۔ تو یہ رویہ ایک ماں کے لیے، ایک کے لیے اور ایک امت کے لیے کتنا خطرناک ہے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ باشعور لوگ جو ہیں، جتنا بھی، میں تو ان بدوؤں کے پاس زیادہ میرا ٹائم گزرا ہے، میں نے ان کے تربیتی معاملات کے اندر جو چیز دیکھی وہ اتنی کمال تھی، اور وہ کمال یہ تھا کہ وہ کسی بھی نیک کام یا نیک عمل یا نیک پڑھائی کے پیچھے کہ جس میں پازیٹیوٹی ہے، اس کے بدلے وہ اپنے بچے کو کچھ نہیں دیتے ماں سوائے حوصلے کے۔ وہ کہتے تھے آپ نے تربیت میں اپنے بچے کو قرآن پڑھایا تو آپ اس کو یہ بتائیے کہ قرآن پڑھنے سے نا آپ کی طبیعت میں بہت اچھا فرق آ رہا ہے، قرآن پڑھنے سے نا آپ ماشاءاللہ بہت سچ بولتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، یہ قرآن پڑھنے سے نا آپ کے اندر بڑا صبر آ گیا ہے، قرآن پڑھنے سے نا آپ اپنے ٹیچرز کی، والدین کی اب زیادہ عزت کرنے لگے۔ آپ نے واپس اسی کی ذات میں اس کے عمل کو لوٹا دینا ہے، ایسے خوبصورت انداز میں کہ اس عمل کے ذریعے اس کی ذات تعمیر ہو، اس کا ایمان تعمیر ہو، نہ کہ ہمیں اس کی جان بنانے لگیں کہ آپ یہ برگر کھائیں اور یہ فلانی چیزیں کھائیں اور جان بنائیں۔ تو ہم ہر نیک عمل کے بدلے اپنے بچوں کی جان بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، جبکہ پھر جب وہ جوان ہو جاتا ہے اور کسی ادارے میں چلا جاتا ہے یا کہیں بھی وہ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو تباہی آتی ہے نا جی، وہ اتنی مقدس تباہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ مقدس تباہی جو ہوتی ہے یہ ہم خود اپنے گھروں میں بڑے غیر محسوس انداز میں اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے بدلے پیسے دیتے ہیں، ہم اسکول کے کام کے بدلے پیسہ دیتے ہیں، ہم اچھی بات سیکھنے پر اسے پیسے دیتے ہیں، اور پھر وہ ساری زندگی اسی تجارت کے اندر گزارتا ہے کہ جناب وہ میں نے تو یہ کام کر دیا ہے، اب اس کے بدلے میں تو مجھے کچھ چاہیے۔ وہ ریوارڈ جو ہو وہ پیسوں کی شکل میں ہو، کھانے پینے کی شکل میں ہو۔ آپ دیکھ لیجئے پاکستانی معاشرے میں نے کچھ ایماندار لوگوں کو بھی سنا کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم رشوت نہیں لیتے، اگر آپ نے مجھے کھانا کھلانا ہے تو کھانا کھلا دیں، آپ مجھے کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے گفٹ دیں۔ یہاں تک آپ اندازہ لگائیے کہ ایمانداری کے چرچے ہمارے اتنے مشہور ہو چکے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کی بنیاد جب آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے کے اندر،
وہ بنیاد یہ ہوگی کہ ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک ایسی تجارت کی ہے، ایک ایسا لین دین کیا ہے جو ہمارے لیے مقدس قاتل ثابت ہوا ہے۔ تو ہم نے کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ QWS کے پلیٹ فارم سے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی اپنے بچے کو کسی بھی تعلیمی میدان کے اندر وہ قرآن ہے، وہ دنیاوی علوم ہے، وہ ادب ہے، وہ اخلاق ہے، وہ جو چیز بھی سیکھتا ہے، کوئی بھی اچھا عمل، اس کے بدلے میں سوائے اس کی ذات کی تعمیر کے آپ اسے اور کچھ مت دیں۔ اسے حوصلہ دیجئے، اس کو سراہیں، اس کو محبت دیں، اس کو بتائیں کہ اس سے آپ کی ذات میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، تاکہ جب کبھی وہ بڑا ہو کر کوئی بھی قرآن کی آیت پیش کرے، کوئی بھی اپنی تعلیم پیش کرے، اپنی خدمات پیش کرے، تو اس کے بدلے میں اسے صرف وہ چند الفاظ چاہیے ہوں یا چند باتیں، اور وہ بھی اس کی ضرورت نہیں اسے پڑے گی، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ تو آپ کے شکریہ کے بھی محتاج نہیں ہوتے۔ ان کی ذات اتنی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے تھینکس کے بھی محتاج نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے رب نے ہمارے ساتھ، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے جی، میں نے یہ عمل آپ کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے کیا ہے، یہ میں نے اپنی ذات کے لیے کیا، اپنے ماں باپ کے لیے کیا ہے۔ تو یہ ہے جی وہ ایک بات کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مقدس قاتل سے ہمیں محفوظ ہونا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ، بہت ہی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے زبیر صاحب، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ماں باپ طرح طرح کی یہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن آئی تھنک جو آپ بتا رہے ہیں کہ ویلیو سسٹم، جب ویلیو سسٹم دینا ہے بچوں کو، کوئی مورل ویلیوز سکھانی ہے، تو اس کو کنیکٹ کرنا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ بچے بھی اٹینشن چاہتے ہیں کہ ان کی کسی بات کو آپ سراہیں، ان کو اپریشیٹ کریں، تو جب اس قسم کی باتوں سے اس کو کنیکٹ کر کے اپریشیٹ کیا جائے گا کہ آپ میں کتنا اچھا بدلاؤ آ رہا ہے، یا آپ نے کیسی اچھی طرح سے بات کی ہے، اور یہ آپ ماں باپ جب کوئی بھی اپریشیٹ کرتے ہیں بچوں کو، تو وہ نیچرلی بچوں کے لیے بہت ہی ایک ریوارڈنگ چیز ہوتی ہے۔ اس کو ہمیں بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے، اس کو لائٹلی نہیں ڈیل کرنا چاہیے کہ اور اس سے بڑھ کے کوئی مٹیریل چیز کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیں۔ تو ہماری اٹینشن، ہمارا ٹائم اور ہماری انرجی جو ہم بچوں کو دیتے ہیں جب وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اپریسیشن میں اور کسی اور حوالے سے، آئی تھنک وہ بچوں کو زیادہ اس کی ایک یاداشت بھی بلڈ ہوتی ہے، میموری رہتی ہے، اور ان کے اندر وہ ایک طرح کا جو خوشی جو اندر سے محسوس ہوتی ہے، جو وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ یہ جو ہم نے کام کیا ہے، اور وہ ٹھہرنے والی چیز ہوتی ہے کہ ان کی سیٹسفیکشن، کنٹینٹمنٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہی وہ پھر ڈھونڈتے ہیں کہ جب اچھا کام کریں تو اٹ از ویری سیلف سیٹسفائنگ، اس کو باہر سے اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی پھر ایونچولی، تو اس کے لیے کوئی ریوارڈ، کوئی مٹیریل چیز اس طرح سے وہ ان کو نہیں دیکھنا پڑتا۔ جی بہت شکریہ۔ جی اب آپ تھوڑا ایکسپلین کیجئے کہ رسک جو ہم بات کرتے ہیں، رسک کے حوالے سے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے، اس کی کیا تعریف آپ سمجھتے ہونی چاہیے؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ سمجھ لیں، ہم اپنی بات کے آغاز میں ہی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ رزق کی تعریف میں مال و متاع جو ہے یہ سب سے آخری درجے میں آتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ مال و متاع جو ہے یہ رزق کے آخری درجوں میں آتے ہیں، یہ خفیف تعریف ہے۔ لیکن جو رزق ہے وہ آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ رزق کی تعریف کیا ہے، رزق کسے کہتے ہیں، رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق کہتے ہیں کہ ہر وہ شے جو کسی شے میں شامل ہو کر مثبت نتیجہ پیدا کر دے، اسے رزق کہتے ہیں۔ ہر وہ شے جو کسی شے میں شامل ہو کر مثبت نتیجہ پیدا کرے، اسے قرآن کریم رزق کہتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک پھل ہے تو وہ درخت پر لگا ہوا ہے تو وہ پھل ہے، لیکن جب وہ کسی انسان کے حصار میں آئے گا، انسان کی ملکیت میں آئے گا، چاہے وہ اس کی ملکیت میں آئے یا اس کے پیٹ میں آئے، وہ اسے کھا لے یا وہ اس کی ملکیت میں آئے، دونوں صورتوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ مل کر
ایک مثبت نتیجہ پیدا کرنا جو ہے وہ پھل اس وقت تک پھل ہے، لیکن جب وہ انسان کے اندر اس کی غذا میں شامل ہو کے اس کے منہ کے ذریعے اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ طاقت کی شکل میں رزق بن کر، یہ رزق جو ہے، یہ رزق کا ورڈ آپ دیکھیے، وہ جو آپ کی طاقت ہوگی جو اس سے حاصل ہوئی ہے، یہ آپ کا رزق ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو پھل ہے وہ ایک سبب ہے، ایک عمل ہے، اور اس کا رزق جو ہے وہ طاقت ہے۔ اچھا جی، اور دوسری مثال لے لیجئے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ آپ روزہ رکھیں۔ اب روزہ رکھنے کا جو عمل اور سبب ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، جو اس کا رزق ہے، وہ تقوی ہے، لعلکم تتقون۔ تو پتا چلا کہ روزے کا جو رزق، جو روزہ ایک سبب ہے، ایک عمل ہے، اور اس کا جو رزق ہے وہ تقوی ہے۔ اسی طریقے سے حج ایک عمل ہے، ایک سبب ہے، اس کا رزق جو ہے وہ قربانی ہے۔ اپنے حق میں دوسرے کے حقوق کو تسلیم کر لینا، یہ بھی بہت بڑا رزق ہے۔ اپنے حق میں دوسرے لوگوں کے حقوق کو تسلیم کر لینا، یہ کتنا بڑا رزق ہے جی۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ صلاۃ ایک عمل ہے، ایک سبب ہے، خدمات اس کا رزق ہے۔ آپ کی صلاۃ اگر خدمات کے اندر نہیں ڈھلیں تو پھر وہ سبب رہا، آپ کو رزق حاصل نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے تربیت جو ہے، تربیت ایک سبب ہے، تربیت ایک سبب ہے، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ اولاد کے ذریعے جو عمل الصالح آئے گا یہ اس کا رزق ہے، اور اسی لیے اولاد کو بھی رزق کہا گیا کہ اب وہ آپ کے لیے رزق اس لیے بنے ہیں کہ وہ کسی شے میں شامل ہو کر مثبت نتائج پیدا کریں گے۔ تو رزق کی ڈیفینیشن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ درخت پر اگر پھل موجود ہے تو وہ پھل ہے، لیکن وہ جب آپ کی ذات کا حصہ بنتا ہے اور آپ کھانے کے بعد جو طاقت آپ کو حاصل ہوتی ہے یہ اس کا رزق، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پھل ہے یہ صرف رزق ہے، لیکن ہم اس کے نتیجے کی طرف نہیں جاتے کہ اس کی طاقت دراصل اس کا نتیجہ ہے، وہ اس کا رزق ہے۔ اسی طریقے سے روزے کا رزق جو ہے وہ تقوی ہے۔ اسی طریقے سے حج کا آپ دیکھیے رزق جو ہے وہ قربانی ہے۔ اسی طریقے سے صلاۃ کا رزق جو ہے وہ خدمات ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے تربیت کا رزق جو ہے وہ عمل صالح ہے۔ تو اللہ نے جب ہمیں یہ رزق کے الفاظ قرآن کریم کے اندر جب آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ اسباب و عوامل کی طرف مت جائیے، آپ ان نتائج کی طرف دیکھیے کہ اس سے حاصل کیا ہوا آپ کو۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں جب یہ فرمایا ہے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں، روزی پاتے ہیں، تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو انداز ہے قرآن کریم کا، یہ کتنا کمال ہے، کتنا خوبصورت ہے کہ ایک انسان جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو پھر اگر وہ اللہ کے مشاہدے میں آ جائے تو پتہ چلا کہ شہادت کا رزق جو ہے وہ مشاہدہ ہوتا ہے، کہ آپ اللہ کی نگہداشت میں آ جائیں، آپ اللہ کی نگاہ میں آ جائیں، آپ اللہ کے مشاہدے میں آ جائیں، تو ایک شہید کا رزق جو ہے، اس کی شہادت جو ہے وہ تو عمل ہے، سبب ہے، لیکن اس کا رزق جو ہوگا وہ مشاہدہ ہوگا، وہ تقرب ہوگا جو انہیں اللہ کے ہاں حاصل ہوا۔ تو ہمارے ہاں وہ رزق جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف پیٹ بھرنے کی رزق والی بات ہو رہی ہے، تو وہ کھانے کی بات ہو رہی ہے یا پھل فروٹ کی بات ہو رہی ہے۔ دراصل ایک باشعور انسان کے لیے رزق کے معاملات جو ہیں وہ تو میں نے بتایا کہ وہ اس کی کردار سازی، اس کی روح، اس کی پہچان، اس کا وقار، اس کی عزت، یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ اس کا رزق ہے۔ تو اللہ نے جب شہداء کی بات کی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، تو ہم نے رزق کو ان کے نتائج کے ساتھ دیکھنا ہے، ہم نے صرف اسباب اور عوامل تک محدود نہیں ہونا۔ تو یہ بھی ایک اہم ترین بات ہے جسے سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں، تو جو سب سے بڑا رزق انہیں میسر آتا ہے وہ اللہ کا مشاہدہ آتا ہے، کہ وہ اللہ کے مشاہدے میں آ جاتے ہیں، وہ شہادت دے کر اللہ ان پر شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ دیکھیں نا 99 ناموں میں اللہ خود اپنے آپ کو شہید کہتا ہے،
تو پھر وہ ان کو دیکھتا بھی ہے، ان کو سنتا بھی ہے، اور اس شہید کا مشاہدہ جب کسی کو نصیب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ شہید کا سب سے بڑا رزق ہے جی، جو اسے میسر آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو رزق کی ڈیفینیشن میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ رزق کہتے ہیں ہر وہ شے جو کسی شے میں شامل ہو کر مثبت نتائج پیدا کرے، وہ اس کے لیے رزق ہے۔ تو اسی لیے اولاد کو بھی اللہ نے رزق کہا ہے، اور وہ اسی لیے کہا ہے کہ آپ نے تربیت کرنی ہے، عمل الصالح آپ کا رزق ہوگا جو آپ کی اولاد کے ذریعے آپ کو حاصل ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ بالکل جی، بہت خوب ماشاءاللہ۔ تو اولاد بھی ہمارے لیے رزق ہوتی ہے، اس کا عمل صالح بھی ہمارے لیے بھی ہماری زندگی میں بھی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ تو جب اولاد آتی ہے اس جی کی تربیت کرتے کرتے، کیونکہ تربیت کرنے میں ہمیں بھی عمل صالح کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، بچوں کے لیے ہم رول ماڈل ہوتے ہیں۔ تو جو چیز سے ان کو روکتے ہیں اس سے خود بھی روکنا ہے، جو چیز ان سے کروانا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں خود کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہماری بھی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور ہم بچوں کی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ایسے بالکل جی۔ تو اب اگر اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا ہو تو اس کے لیے ہمیں کس طرح سے سوچ رکھنی چاہیے، کیسے اعمال کرنے چاہیے، تو کیا اپروچ لینی چاہیے جب اولاد کو صدقہ جاریہ بنا؟ جی، ایک تو آپ یہ یاد رکھیے کہ جاریہ کا لفظ جب جہاں پر بھی آئے گا وہاں پر ہم وہی اردو کا جاری جب لیں گے تو پتہ چلے گا کہ جاری کہتے ہیں کسی چیز کا چلتے رہنا، متحرک رہنا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جامد اولاد جاری نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے اولاد کی تربیت میں ایک تحرک ان کو دینا ہے۔ آپ کی تربیت کے اندر اپنے بچے کے اندر تغیر ہو، تحرک ہو، کہ جس کے اندر وہ ہر لمحہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہو، وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، اپ ڈیٹ کرنے کے لیے یہ جو صدقے کا ورڈ آیا ہے نا جی، صدقے کا ورڈ، تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر ایک اولاد کی بہترین تربیت کی جائے تو ان کے منہ سے نکلنے والی جو بات ہے وہ صدق یعنی سچائی کی صورت میں ایک صدقہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد اگر ان کی زبان اور ان کے ہاتھ سے وہ کسی کی مدد کرتے ہیں، وہ چاہے وہ مال و متاع کی صورت میں ہے، خدمات کی صورت میں ہے، کسی بھی چیز کی صورت میں ہے، تو ہاتھ سے اگر وہ کسی کے رزق کا سبب بنتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو یہ ان کا بہترین صدقہ ہے۔ اور ان کی زبان سے جو سچائی، جو صدق نکل رہا ہے، یہ بھی ماں باپ کے لیے ان کے جانے کے بعد ایک بہترین صدقہ ہے۔ تو یہ جو صدقہ جاریہ ہے کہ اس چشمے کو کسی کی ذات میں پھوٹنے کے لیے، کہ کسی کی ذات کے اندر یہ چشمہ پھوٹ جائے، کتنی محنت کی ہے ان والدین نے، کتنے گہرائی تک وہ گئے ہیں کہ اس گہرائی میں جا کر انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے کہ ایک سچائی کا چشمہ اس کی ذات کے اندر جاری ہو گیا ہے۔ یہ صدق کا چشمہ جب اس کے اندر جاری ہوا ہے اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، تو پھر آپ یقین کیجئے کہ اللہ اتنا عادل ہے کہ وہ کبھی بھی آنر کو جو ہے وہ ڈینائی نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ یہ جس بندے نے یہ کام کیا تھا اس کو آپ بیچ میں سے ہٹا دیں، اب جو عمل کر رہا ہے نہیں۔ اگر میں کوئی حق بات کر رہا ہوں اور یہ حق بات میں نے کہیں سے سیکھی، تو میں نے جس سے سیکھی ہے اس کا اجر موجود ہے، وہ اجر اس کو مل کر رہے گا۔ یہ صدق جہاں جہاں تعمیری معاملات کرے گا اس کا اجر اس انسان کو ضرور ملے گا۔ جس طرح ایک برائی جو ہے وہ پھیلتے پھیلتے جہاں تک جائے گی، تو وہ جو پہلا انسان جس نے وہ برائی کی ہے اس کا حصہ بھی اسے ضرور ملے گا۔ تو ماں باپ جو ہیں جب یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو ہماری اولاد صدقہ جاریہ بنے، تو آپ نے اس کو صدق دینا ہے، سچائی دینی ہے، اور جاریہ میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جاری و ساری زندگی گزارے، وہ ایک تحرک، ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ زندگی گزارے، اور اس کی زندگی میں یہ خوبصورتی ہونی چاہیے کہ وہ کہیں بھی جمود کا شکار نہ ہو، وہ جامد نہ ہو۔
تو صدقہ جاریہ جو والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صدقہ جاریہ بنے، تو ایک تو آپ انہیں صدقات دینے کے قابل کر دیجئے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے سکیں، دوسروں کی مدد کر سکیں، سچ کی شکل میں صدق ان کی زبان پر جاری ہو، یقیناً اللہ آپ کی اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں وہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ، بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے ساری جو باتیں، جو سارے سوالات کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ تربیت کے حوالے سے دی ہے، اس کی ذمہ داری کے حوالے سے کہ کتنا، کیونکہ سب ماں باپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہترین سے بہترین تربیت کریں، کیونکہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ایک انسان اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہوتا ہے بچوں کی صورت میں، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ بہترین سے بہترین انسان بنائیں، اور اس کی تربیت کی ہم نے کتنی ذمہ داری اپنے اوپر سمجھنی ہے، اور اس کے بعد مایوسی کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، رضامندی کو کیسے سمجھنا ہے، اور پھر اولاد کو کس طرح سے ٹرین کرنا ہے کہ وہ ویلیو سسٹم کو صحیح طرح سے سمجھے، نہ کہ ہر چیز کو مٹیریل چیزوں کے ساتھ اس کو موٹیویٹ کریں، اس کو انکریج کریں یا اس کو کنیکٹ کریں، اور کیسے ہم نے رزق کو بھی سمجھنا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں اولاد کے ذریعے سے، اور آخری جو آپ نے صدقہ جاریہ کے حوالے سے جو ایکسپلین کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب ہم ممبر سے بھی پوچھیں گے کہ اگر ان چیزوں کے حوالے سے ان کا کوئی سوال ہے تو آپ پلیز اب مائک انمیوٹ کر کے بات کیجیے گا۔ جی شازیہ بہن، آپ بات کر لیں پلیز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے تربیت کے حوالے سے بتایا، لیکن میرا ایک کویشچن ہے کہ ابھی جیسے بچوں کو ہم نے موسٹلی میں نے سنا ہوا ہے کہ 5 سال تک جو آپ نے یا 7 سال تک جو آپ نے تربیت کر دی وہ ایک بیس ایسی بنتی ہے کہ پوری عمر کے لیے اس کی جو پوری زندگی کی بلڈنگ ہے وہ انہی 5-7 سالوں پہ محیط ہوتی ہے، کہ اسی کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، بیس وہی ہوتی ہے۔ تو اگر کچھ پیرنٹس سے اس ٹائم اگر نیگلیجنسی ہو گئی ہے اور وہ اس طرح تربیت نہیں کر سکے ہیں قرآن کے حوالے سے، جیسے کہ تربیت ہمیں کرنا چاہیے بینگ اے مسلم، کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں اور قرآن کے حساب سے ہم تربیت کریں، اور یہ دیکھیں کہ اس وقت جا کے مجھے پتا چلا ہے کہ اب ہمیں بچوں کو قرآن کے حوالے سے ان کی ہمیں تربیت کرنی تھی۔ تو یہ بڑا مشکل ٹائم ہے کہ جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر اس کو کیسے کور کیا جائے۔ اب اگر بچے بڑے ہو چکے ہیں، وہ بیس جو تھی بنانی چاہیے تھی اس وقت ہم نہیں کر سکے، تو پلیز اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا، جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے میم شازیہ، ایک چیز کو تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی وہی رویہ اگر ہم اختیار کریں اس میں بہت بڑی فلاح ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب آپ دیکھیے کہ وہ کسی ماں باپ کی تربیت کو لے کر اپنے پاس ان کو رکھ رہے ہیں، اپنی گفتگو، اپنے مکالمے اور اپنے عمل کے ذریعے ان کی ذات کی تعمیر کر رہے ہیں، ان کو شاہکار بنا رہے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں یہ جو سکیلز بنا دیے گئے ہیں نا جی، کہ نہیں جی وہ جو بس ہم نے پڑھا ہے جی کہ 7 سال کا جو بچہ ہوتا ہے نا، بس وہ جو آپ نے اس کو سمجھانا ہوتا ہے، وہ جو آپ نے کرنا ہوتا ہے، بس وہی اس کی بنیاد ہوتی ہے اور بس اسی کے اوپر وہ ساری زندگی۔ نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے۔ تھوڑا سا اپنے دل کو بڑا کریں، تھوڑا سا اپنے دل کو بڑا کریں۔ آپ یقین کیجئے کہ ہم اگر اپنی بات کریں نا، اپنے بچوں کی بات تو آپ ایک طرف رکھیں، ہم اپنی بات کریں تو ہماری زندگی میں کئی دفعہ کوئی باتیں ایسی آتی ہیں کہ جو ہمیں اس لمحے سمجھ آ رہی ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے، جیسا بھی آپ نے فرمایا ہے کہ اب دیکھیں ہمیں قرآن کے ساتھ ہمیں ان کی بچوں کی تربیت کرنی چاہیے تھی، جو کہ ہم نے نہیں کی، تو کوئی بات نہیں، جہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے وہیں سے اس کا آغاز کریں۔ یہی تو خوبصورتی ہے قرآن کریم۔ آپ قرآن کریم کو کھولیں، آپ جہاں سے اس میں داخل ہوتے ہیں وہ آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آپ سے نہیں پوچھتا آپ کہاں پر تھے، آپ کیا کر رہے تھے، آپ نے کیا کیا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک مسلم، ایک مومن جو ہے وہ ایک مسلم کا، مومن کا آئینہ ہے۔
آئینہ جو ہوتا ہے جی، وہ دیکھیں آئینہ کرتا کیا ہے کہ آئینہ جو ہے وہ کبھی بھی انسان کو اس کا ماضی نہیں دکھاتا، وہ کبھی نہیں بتاتا کہ کل آپ ایسے لگ رہے تھے، کل آپ ایسے، وہ جتنے اس کے بال خراب ہوتے ہیں بندے کے اتنا ہی بتاتا ہے، جتنی ان کی داڑھی خراب ہے اتنا ہی بتائے گا، وہ جتنا کسی خاتون کا کاجل خراب ہے اتنا ہی بتائے گا۔ تو آئینہ کسی چیز کو نہ بڑھاتا ہے نہ کم کرتا ہے، اور سب سے خوبصورت بات کہ وہ انسان کو انسان کا ماضی نہیں دکھاتا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جہاں پر بھی، پہلے تو ان سکیلز کے اندر ہم نے نہیں آنا کہ جی وہ 7 سال کا بچہ جو ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے جی۔ ہم نے ان سکیل سے باہر نکل کر ہم نے اپنے دل کو بڑا رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سامنے رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھیں، ان کی عمر کو سامنے رکھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھیں، تو ان دونوں ایج ڈفرنسز کو آپ دیکھیے، اور دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہکار بنا دیا۔ کمال تو یہ ہے، خوبصورتی تو یہ ہے۔ تو ہم نے جی انشاءاللہ تعالیٰ محنت کرنی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو جو چیز نہیں کرا سکے، نہیں بتا سکے، ہم ابھی بتائیں گے، ابھی ہم بتائیں گے، کوئی بات نہیں۔ وہ قطعی نظر اس بات سے کہ میری بچی 25 سال کی ہے، بچہ 30 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، جو بھی ہے، جہاں سے جو چیز ہمیں سمجھ آئی ہے ہم وہیں سے انشاءاللہ اس کی انگلی پکڑیں گے جی، اور ہم آگے چل پڑیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ رویہ اختیار کیجیے میرے خیال میں۔ جزاک آ، بس یہی میں بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں یہی کہوں گی، جس طرح شازیہ بہن نے سوال پوچھا ہے کہ یہ ریسرچز نکلتی رہتی ہیں، سائنٹیفک ریسرچ جس طرح ہوتی ہے، ہر ریسرچ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ڈیفینیٹلی پریزنٹ کرتی ہے، لیکن پھر اس کو ہولسٹیکلی جب آپ دیکھتے ہیں نا، پوری چیز پہ نظر رکھتے ہوئے، اور اسپیشلی قرآن سے جب ہمیں اس طرح کے باتیں پتہ چلتی ہیں، جس طرح آپ نے شروع میں ہی فرمایا کہ حضرت نوح کا کیس دیکھ لیجئے، ان کے بیٹے کا کیس دیکھیں، ان کی تربیت تو ڈیفینیٹلی نبی، ہمارے نبی ہیں، انہوں نے کتنی اچھی تربیت کی ہوگی، حضرت یعقوب نے کیسی تربیت کی ہوگی، حضرت آدم نے کیسی تربیت کی ہوگی، تو وہ صالحین میں سے ہیں، تو انہوں نے تو بہت اچھی تربیت کی، لیکن اللہ نے یہ مثال جب ہمیں قرآن میں دی ہے، وہ یہی سکھانے کے لیے کہ اولاد کی جو ہدایت ہے اور رشد کا جو معاملہ ہے، وہ فرق ہو سکتا ہے، جو آپ چاہتے ہو اس سے فرق ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے بچپنے میں ایک جو ینگ پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایک گائیڈ نہیں ہوتی ہے، کوئی ایک ہینڈ بک نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے ماں باپ بننا ہے، یہ آپ کو ہر بچے کے ساتھ نیا نیا سیکھنا پڑتا ہے۔ پہلے بچے کے باری تو آپ کا پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو آپ بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے بچے کے باری وہ چیزیں سیکھ چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر ہر بچہ اپنی ایک فرق مزاج لے کر آتا ہے، اس کی سچویشن، اس کی لائف فرق ہوتی ہے، اور آپ بھی اپنی زندگی کے فرق مراحل پہ ہوتے ہیں، تو آپ بھی اس کو اٹینشن اس طرح سے ہی دیتے ہیں جو آپ کے حالات معاملات ہوتے ہیں۔ تو ہر ٹائم کے اوپر کسی ایک ریسرچر نے بھی کہا کہ ایک ہی فیملی کے اندر وہ ماں باپ ایک ہی جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بھی ایوالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی عمر ہر بچے کے ساتھ چینج ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنے ایکسپیرینس سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے چھوٹے بچے کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ بالکل فرق ہوتے ہیں جو بڑے بچے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اب اس میں آپ کی اصلاح بھی ہو چکی ہوتی ہے، کئی دفعہ آپ کی اپنی میچورٹی بیچ میں آ جاتی ہے، تو ان سب چیزوں کے سامنے ماں باپ جو ہیں وہ ان کے اختیار میں بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کریں، جو کہ ہر ماں باپ کی نیت بھی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو بھی ریزلٹس ہوتے ہیں اس کے بعد میں بھی اصلاح کا پروسیس چلتا رہتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ جو کوئی اگر اس کی پرورش میں کہیں پہ کوئی کمی رہ گئی ہو، تو وہ بڑا ہو کے سوچ سمجھ کے اپنی تحقیق کر کے اپنے بارے میں جو ہم سمجھتے ہیں، قرآن سے جڑتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اس سے ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہم اس کو خود پورا کریں، اس کی ذمہ داری ہم نے خود اٹھانی ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، انہوں نے اپنا پوری طرح سے اپنی ذمہ داری کر لی ہوتی ہے، پھر ہر انسان نے بڑے ہو کے اپنے اندر بدلاؤ، اپنی اصلاح اور یہ سب ذمہ داری اپنے خود کرنی ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کو بھی بلیم، یا آج کل بچے بہت دیتے ہیں کہ جی یہ ہماری بچپنے میں یہ نہیں ہوا یا اس طرح سے نہیں ہوا، اس سے ماں باپ بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے
کوشش پوری کی ہے لیکن یہ ہو نہیں سکا ہے، تو کیسے یہ ہو گیا، یا اولاد اپنی ساری جو پرابلمز ہوتی ہیں اس کا بھی ذمہ دار بچوں ماں باپ کو ٹھہرا دیتی ہے. تو ان سب چیزوں سے ہمیں پھر قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے، جو ہمیں وہاں سے گائیڈنس آتی ہے کہ ہر انسان بڑا ہونے کے بعد اپنا خود ذمہ دار ہے. تو حضرت آدم کی بھی اولاد کا ہم نے قصہ دیکھ لیا، حضرت نوح کی بھی اولاد کا دیکھ لیا، اور حضرت نوح کو اپنی اولاد کو چھوڑنا پڑا کہ جیسے اللہ کی مرضی ہے اس میں ان کو سبمٹ کرنا پڑا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے چوائس خود کی، وہ ان کی اپنی چوائس تھی کہ انہوں نے پہاڑ کے ساتھ سہارا لینا تھا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور آگے بڑھتے رہنے کے لیے، اسی لیے ہم قرآن سے جڑتے ہیں، تاکہ ہمارے اوپر جو دنیا کی ساری ریسرچز ہو رہی ہیں اور ایک ٹرینڈ چل پڑتا ہے کسی بات کا، اس کا اثر ہم اتنا ہی لیں جتنا ہم اس کے ساتھ اصلاح کر سکیں، اور پھر اس کے بعد اس کو قرآن کے لینس سے دیکھیں کہ بڑی پکچر کیا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایک پازیٹیو رویے کے ساتھ آگے بڑھاتے رہیں. جی زبیر صاحب، آپ کچھ اور اگر اینڈ میں بات کرنا چاہیں تو پھر ہم سیشن جی جزاک اللہ. بس میں کنکلوڈ آخری کریں. بات آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے تربیت کے لفظ میں آپ کو رب دکھائی دے گا، تو اپنی تربیت میں رب شامل کر دیں، درخواست ماشاء اللہ. پوری چیز کو کنکلوڈ کرنے کے لیے کہ بس جی اپنی تربیت میں رب کو شامل کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم یقین سے یہ بات کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری اولاد جو ہے وہ ہدایت اور رشد پر آ جائے گی. آمین انشاءاللہ. جی مس نائلہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، آپ بات کیجیے مس نائلہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ایک تو میرا ایک کوشچن ہے چھوٹا سا، کیونکہ ابھی جب بات سٹارٹ ہوئی تو ایک بات کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو ان کی پرورش ان کے چچا نے آزر نے کی، لیکن قرآن جب ہم جہاں بھی قرآن میں حضرت ابراہیم اور ان کی مکالمہ ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ان کے اب کا ذکر ہے. تو ہم یہ کیسے خود سے اسیس کر سکتے ہیں کہ آزر ان کا چچا تھا؟ ہو سکتا ہے آزر ان کا چچا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کے باپ کے حوالے سے بات کی ہے نا. تو میں اس کو ایک تو تھوڑا سا کلیئر مجھے کر دیجئے. اور دوسری جو خوبصورت اس میں بات تھی وہ خاموشی والی مجھے بہت اچھی لگی کہ وہ بھی انسان کے مکالمے کا حصہ ہے. ہم مسلسل بولتے رہتے ہیں اور پھر اولاد پر وہ چیز بے اثر ہو جاتی ہے نا. ان کو وہ ہوتا ہے کہ ہاں بس ماں کی عادت ہے بولنا یا باپ کی عادت ہے بولنا تو ان کو بولنے دیں. تو ایک جو اسپیس دینی ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے. دوسرا گفتگو کے اندر بھی اسپیس بہت معنی رکھتی ہے. یہ بات بہت خوبصورت تھی بیچ میں. اور تیسری جو بات اینڈ والی ابھی اس میں ماشاء اللہ وہ صدقہ جاریہ کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے اس میں ایک آیت ہے اس کو انکلوڈ کرنا اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آیا کہ میں اس کو صحیح سمجھ رہی ہوں یہ مجھے ذرا سا بتا دیجیے گا. یہ ہے سورہ المنافقون کی آیت ہے آخری والی 9-10، اور میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں کہ اس میں کیونکہ اولاد کا بھی ذکر ہے اور مال کا بھی ذکر ہے اور صدقے کا بھی ذکر ہے، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہیے. آیا کہ یہ آیت اس کو ڈیفائن کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ جیسے ہے نا کہ یہاں سے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. یہاں سے میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ اس وقت کہے اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور سالے لوگوں میں شامل ہو جاتا. یہ ذرا تھوڑا سا اس کو سر سے میں کلیئر کرنا چاہتی تھی. جی بالکل. جزاک اللہ. ایک تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو بات آپ نے فرمائی ہے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ والد جو ہے وہ اب ہے. اب ہر جو والد ہے وہ اب تو ہو سکتا ہے لیکن ہر اب والد نہیں ہوتا، یہ لازمی نہیں ہے. اس طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ ہر والدہ جو ہیں وہ تو ہو سکتی ہیں
لیکن ہر والدہ نہیں ہو سکتی. اب امہات المومنین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم آئیڈیالوجیکلی ان کو اپنی مدرس تسلیم کرتے ہیں، ہم بایولوجیکل ان کے بچے نہیں ہیں. اسی طریقے سے جب اب کی بات آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دفعہ، تو آپ دیکھیے کہ آگے چل کے جو انہوں نے دعا کی ہے وہاں پر والد کا لفظ، والدین کی بات آئی ہے، اور باقی ساری گفتگو جو ہے وہ ان کی جب وہ آزر کے ساتھ ہے وہ اب کے مکالمے کے ساتھ ہے. تو قرآن کریم وہاں پر یہ ڈفرینٹ کر گیا ہے کہ انہوں نے جو دعا کی ہے وہ اپنے والدین کے لیے کی ہے، جو ان کے اساس، ان کے اصل میں والد ہیں. لیکن جو اب ہوتا ہے اس میں وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ، جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ وجدنا آباءنا، قرآن میں انہوں نے کہا ہے کفار نے کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس میں پایا ہے. تو وہ سارے آباء و اجداد کی بات کر کے وہ سارے ان کے والد نہیں تھے، کیونکہ وہ اب کا لفظ استعمال کر کے اس میں وہ چچا، تایا، دادا سارے آ جاتے ہیں آباء و اجداد کی جب ہم بات کرتے ہیں. تو یہ لازمی نہیں ہوتا کہ جو اب ہوتا ہے وہ والد ہو. ہاں، ہر والد جو ہے یہ اب ہو سکتا ہے. یہ ایک آپ کی پہلی بات کا جواب جو ہے. دوسرا آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اچھا، تیسری جو بات آپ نے آیت کے حوالے سے بات کی ہے، دوسری تو شاید آپ نے کوئی سوال تو نہیں تھا میرے خیال میں. نہیں جی، سوال نہیں تھا، کامنٹ تھا جی، جی، وہ ایک جو کامنٹ تھا. خاموشی کے ہاں حوالے سے میں نے کہا جی. جی، بہت شکریہ. تو یہ جو تیسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ اس میں اس آیت پر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم بڑے طویل گفتگو کر چکے ہیں کہ آپ کے اموال اور آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کو ذکر اللہ سے جو ہے وہ الگ نہ کرتے. تو ذکر اللہ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ صحیح احادیث کے اندر دیکھیے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، فرمایا گیا ہے کہ افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو ہے ہی دوسروں کے حقوق دینے کی بات. آپ اللہ کا حق نے، ایک مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات کی شکل میں اللہ کا حق دے گا، اللہ کا حق جو کہ لوگوں پر تقسیم ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک غیر مسلم جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جزیہ دے گا، اور وہ جو اس کا جزیہ ہوگا وہ تقسیم ہوگا مخلوق کے اوپر. تو دونوں صورتوں میں اللہ کا حق باہر آئے گا. تو جب اس ذکر اللہ کی بات کی ہے تو پھر آگے صدقات کی بات کرتی ہے. تو صدقات ہم نے کہا تھا کہ وہ جو اولاد جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے ہماری اولاد جو ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو اس کے لیے ہمیں جو صدق کی گھٹی، سچائی کی گھٹی ان کو دینی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ آپ نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے جو کہ لوگوں پر تقسیم ہوتا ہے. یعنی کہ انسانوں کے حقوق کو تسلیم کیجئے اور ان کا حق ادا کیجئے. یہ بہترین صدقہ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں. جی بہت شکریہ. جی مس نائلہ. جی جزاک اللہ. بس میں یہی بات کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں صدقہ جو ہے اللہ کے ہاں اس کی ایک تو اہمیت اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتی ہے. دوسرا یہ کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں اللہ کا حق ہے، وہ اولاد ہو یا مال ہو یا ہماری صلاحیتیں، قوتیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے دنیا میں، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اس میں حق ہے. جب ہم وہ حق نکالتے ہیں تو وہ صدقہ ہے، اور وہ صدقہ جو ہے وہ پھر باقی اگر رہنے والا ہے تو باقی جاری رہے، اور لات کی صورت میں رہے یا مال کی صورت میں. تو اس طرح سے کری تھی، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک بہت ہے. شکریہ جی. وہ ہاں جی، زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ماشاءاللہ آج بہت ہمیں مفید معلومات سے آگاہ کیا ہے، اور ایسی چیزیں جو کہ ہم سب کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اور آج کل کے ماحول میں تو بہت زیادہ ہمیں ان باتوں کی ضرورت ہے تاکہ اپنے آپ کو ہم صحیح ہدایت کے اوپر رکھیں، اور جب غور و فکر کر رہے ہوں تو ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر اپنی کوئی آگے سے حکمت عملی بنائیں. بہت شکریہ آپ کا. جی، آپ کا بھی بہت شکریہ میم آمنہ. اللہ آپ کو بہت سلامت رکھے. آپ کی گفتگو یقیناً ہمارے مقصد کو زیادہ واضح کرتی ہے. اللہ آپ کو بہت سلامت رکھے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.